معزز حاضرین، سلف صالحین کو جب مال ملتا تو مال جمع کے رکھنے کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ام درہ کہتی ہیں، جو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھیں، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ کو کچھ مال دے کر کے بھیجا، جس کی لاگت تقریباً 1,80,000 درہم کی تھی۔ کہتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ نے ایک طبق منگایا، اس کو اس میں ڈال دیا اور پھر اس کو لوگوں کو بانٹنے لگی، مال تقسیم کرنے لگی۔ عائشہ صدیقہ نے پورا مال تقسیم کر دیا، پھر اس کے بعد اپنی خادمہ سے کہا کہ افطار لاؤ، افطار کا وقت ہو چکا ہے، روزہ کھول لے، افطار لے کے آؤ۔ تو کہتی ہیں کہ وہ روٹی اور سالن نہ تھا تو تیل لے کے آئیں، روٹی اور تیل لے کے آئیں افطار کے لیے۔ اور ام درہ نے کہا، ما استطعت فيما قسمت اليوم ان تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه، کہ آپ نے اتنا مال بانٹ دیا، 1,80,000 درہم آپ نے بانٹ دیے، 1-2 درہم رکھ لیتی، کچھ رکھ لیتی تو آج کم از کم گوشت کھا لیتی۔ یہ تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پر، اور صحابہ کرام تابعین کا اس دنیا کے مال کو لے کر کے خرچ کرنے کا جذبہ۔ امام ثوری کہتے ہیں، ورث ابی 50,000 درہم، میرے والد کو 50,000 درہم میراث میں ملے۔ فبعث بها صرارا الى اخوانه، انہوں نے اس کی تھیلیاں بنائیں، اپنے بھائیوں کو ہدیے میں پیش کر دیا۔ وقال قد كنت اسأل الله تعالى لاخواني الجنة في صلاتي افابخل عليهم بالمال، یہ موتیوں کے درہموں کے تھیلیاں بھیج کر کے اپنے ساتھیوں کو دے کر کے یہ کہنے لگے کہ جب میں اپنی نمازوں میں ان کے لیے جنت کا مطالبہ کر سکتا ہوں، ان کے حق میں جنت کی دعائیں میں کر سکتا ہوں، جو کہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، تو یہ دینار درہم میرے سامنے کیا قیمت رکھنے والے؟ کیا میں یہ ان کو نہیں دوں گا؟ جب جنت ان کے لیے مانگ سکتا ہوں، کیا درہم ان کے لیے میں خرچ نہیں کر سکتا؟ پیسہ ان کے لیے لگا نہیں سکتا؟ معزز حاضرین، یہ سوچ تھی صحابہ کرام کی، یہ سوچ تھی سلف صالحین کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ معزز حاضرین، ایسی سوچ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دنیا سے بڑا کم دل لگانے کی ضرورت ہے۔ اور میں خواتین سے کہوں گا کہ وہ اپنے شوہروں سے بہت زیادہ مطالبہ نہ کریں، اپنے شوہروں کی حلال کمائیوں پر اپنے آپ کو مقتنع بنا کر کے رکھنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے جتنا ان کے حق میں مقدر ہو اس میں خوش رہیں، اللہ کے شکر گزار بنیں۔ اور یہ بات کو یاد رکھیں جو کہ سلف صالحین کی عورتیں کہا کرتی تھیں، اتق اللہ فی رزقنا فإنا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، اپنے شوہروں سے، اپنے مردوں سے کہا کرتی تھیں کہ ہمارے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہمارے رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ہمیں حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ، ہمیں حلال دو حرام نہ دو۔ ہم آج بھوک پر صبر کر لیں گے، ہم آج بھوک پر صبر کر لیں گی، لیکن حرام کھلا دو جا کر کے ہمیں جہنم کی آگ میں صبر کرنا پڑے، یہ ہم نہیں کر پائیں گی۔ ایسی صفات ہماری مسلمان عورتوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں سے کبھی اپنے زائد خواہشات کا مطالبہ نہ کریں۔ ہر عورت اپنے شوہر کی بساط کو پہچانتی ہے، اس کی قدرت کو، اس کی صلاحیتوں کو پہچانتی ہے، اسی کے مطابق اس سے مطالبہ کرے، اور حلال سے بڑھ کر کے حرام کی طرف اپنے شوہر کو نہ ڈھکیلے۔ معزز حاضرات، آپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، آپ کا بہت بڑا رول ہے اپنے گھروں میں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو حلال میں قید رکھیں، حلال میں روکے رکھیں، حرام کی طرف نہ جانے دیں۔ اس سے دنیاوی زندگی میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، چھوٹا سا مال بھی دنیاوی زندگی کے لیے بڑا کافی ہو جاتا ہے، ورنہ حرام مال ہو تو بہت زیادہ مال بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، حقیقی معنوں میں زہد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ مال و متاع کو ترک کر کے آپ ہٹ جائیں، دنیا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ زہد یہ ہے کہ دنیا اللہ نے جتنی آپ کے لیے رکھی ہو اتنی تو ضرور آئے گی، لیکن اس سے دل لگائے بغیر آپ اس کو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں اسے لگائیں۔ دنیا کے لیے نہ جئیں، دنیا کے لیے اپنی زندگی کو نہ لگائیں، دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، اپنی پڑھائی کا، اپنی محنتوں کا، اپنی تجارتوں کا دنیا مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد آخرت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کے پاس جا کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ یہ ہماری زندگیوں میں لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تئس عبد الدینار
تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخطیفہ، تعس عبد الخمیلہ، تعس عبد الخمیصہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ درہم کے جتنے بندے ہیں سب ناکارے ہیں، سب ناکام ہیں۔ دینار کے جتنے بندے ہیں سب ناکارے ہیں۔ تجارتوں میں فلاں کپڑے کے، فلاں کپڑے کے، غرض یہ کہ جتنے لوگوں نے اپنی بندگی ان چیزوں کے پیچھے لگا دی، دنیا کے پیچھے، درہم کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، تجارتوں کے پیچھے، گویا ان لوگوں نے اس کو اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا لیا، اس کا عبادت گزار بنا لیا۔ جس نے اپنے آپ کو ایسے بنا لیا وہ سوائے بربادی کے کچھ اور نہیں دیکھا، سوائے بربادی کے کوئی اور چیز اس کے حق میں نہیں آئے گی۔